حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے آپ کی عیب جوئی مت کرو اور برے القاب سے مت پکارو۔ فسق اور فجور کا نام ایمان کے بعد بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان لانے والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور ٹوہ میں مت پڑو، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تمہیں اس سے گھن آتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اللہ سے۔ بلا شبہ اللہ علیم اور خبیر ہے۔ یہ سورہ حجرات کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 11، 12، 13، اور اوپر یہ بات آئی ہے کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی، ان کے درمیان اخوت اور محبت ہونی چاہیے، ان کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے۔ اب یہاں وہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جن کا اگر لحاظ کیا جائے تو ہماری باہمی اخوت مضبوط رہتی ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نصح اور خیرخواہی کا نمونہ بنا رہتا ہے، اور اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سماج میں کہاں سے دوری پیدا ہوتی ہے اور کہاں سے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کیا چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، اس سلسلے میں یہاں چند ہدایات دی گئی۔ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے؟ باہمی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کام چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔
سلام کرنے سے محبت پیدا ہو، اس لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور جو سامنے والا وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کرو تو محبت پیدا ہوگی۔ آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، کثرت سے سلام کرو، جب بھی سامنا ہو سلام کرو۔ تو سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو وہ بھی جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو جو ایک دوسرے کو دعا دیں گے، اس کا اہتمام کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، آپس میں اخوت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تو ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ اس کے بالمقابل کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ ان آیتوں میں وہ بتایا گیا کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیز بھائی چارے کو کمزور کرتی ہے، جیسے ایک دوسرے کو مذاق اڑائیں، عیب جوئی کریں، ایک دوسرے کی غیبت کریں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑ جائیں، افواہیں پھیلائیں، بدنام کریں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں بتایا گیا کہ ان چیزوں سے دور رہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ تمہاری اخوت اور تمہاری بھائی چارہ یہ باقی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان لانے والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل مردوں کا الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو اس میں مرد عورت سب آ جاتے۔ لیکن خاص خاص مواقع پر قرآن الگ سے عورتوں کا ذکر کرتا ہے، تاکہ اس کا وہ بھی لحاظ کریں اور وہ بھی اچھی طرح سے سمجھیں کہ وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ تو یہاں مردوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تو اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، خدا ترسی کو دیکھتا ہے۔ تو آپ جن کو حقیر سمجھ رہے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میزان الہی میں وہ آپ سے برتر ہو، تو آپ کیوں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اسی طرح سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ان سے افضل ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد مردوں کے ساتھ رہتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہتی ہیں، تو آپس میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے۔ اور اسلام تو جو معاشرہ بناتا ہے، جو سوسائٹی بناتا ہے، تو اس میں مخلوط سوسائٹی نہیں ہے۔ مردوں کی سوسائٹی الگ ہے، عورتوں کی سوسائٹی الگ ہے۔ آج کل جو نیا فیشن ہے اور مخلوط سوسائٹی ہوتی ہے اور مرد عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ کوئی اسلامی چیز تو ہے نہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے مردوں کی سوسائٹی الگ ہے، عورتوں کی سوسائٹی الگ ہے۔ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ مطلق ممانعت ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جب مذاق اڑانا جو ہے کبھی تو زبان سے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کی نقل اتاریں تو وہ مذاق اڑانا ہوا، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اس کی ہنسی کرانے کے لیے آپ کسی کا جو ہے کسی کی نقل اتارنے لگیں،
تو کوئی بھی ایسی حرکت جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ آپ کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں لوگوں کا جو مرتبہ ہوتا ہے ان کے عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب مذاق اڑاتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عمل کے لحاظ سے آپ سے آگے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا زیادہ وزن ہو، زیادہ وہ قریبی ہو، تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور جب دل کو ٹھیس پہنچے گی تعلقات خراب ہوں گے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں، ان کا معاشرہ اخوت اور بھائی چارے کا نمونہ ہو۔ تو ایسی چیز جس سے ہمارا بھائی چارہ متاثر ہو، ہماری اخوت متاثر ہو، اس سے قرآن نے روکا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے مذاق اڑانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دل آزاری ہوتی ہے۔ زبان سے آدمی جو زخم لگاتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ زبان سے آپ نے چوٹ پہنچا دی تو دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے۔ کسی کا ٹھٹھا اڑانا، کسی کا تمسخر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھیوں میں آپس میں جو ہنسی مذاق ہے اس کی ممانعت ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہاں تکلیف پہنچانے کے لیے، تحقیر کے لیے، کسی کی تذلیل کے لیے، بدنام کرنے کے لیے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ چیز مناسب نہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک تو ممانعت یہ کی گئی۔ دوسری بات کہی گئی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب جوئی مت کرو۔ طنز کرنا، تعریض کرنا، یہ بھی بہت تکلیف پہنچانے والی چیز ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو غریب مسلمان تھے وہ صدقہ خیرات کے لیے محنت مزدوری کر کے کچھ لاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت تو نہیں ہے بہت، تو جو چک ہو سکتا تھا لے کے آتے تھے۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ آئے ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے لیے۔ تو اس طرح سے لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تعریض کرتے ہیں، ارے یہ بڑے اللہ والے جا رہے ہیں، یہ جنتی لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے طنز کرنا، تعریض کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ دلوں کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی عیب جوئی مت کرو۔ اب آپ غور کیجئے، عیب جوئی تو آپ دوسرے کر رہے ہیں نا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کی عیب جوئی مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کسی کی عیب جوئی کریں گے تو وہ بھی پلٹ کر کے آپ کی عیب جوئی کرے گا، تو گویا آپ اپنی عیب جوئی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ سبب بن رہے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو، تو لوگوں نے پوچھا کہ اپنے والدین کون گالی دے گا؟ تو کہا کہ تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دیں گے، تو اپنے والدین کو گالی دلانے کے سبب بن گئے تم۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم عیب جوئی کرو گے تو تمہاری بھی عیب جوئی ہوگی، سامنے والا بھی پلٹ کے وار کرے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان ایک امت ہے اور ایک جسم کی طرح سے ہے، تو اب اگر تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرتے ہو تو اپنی عیب جوئی کر رہے ہو، کیونکہ وہ اسلامی شیرازے کا حصہ ہے، وہ اسلامی جماعت کا حصہ ہے، تمہارے درمیان اخوت ہے، تمہارے درمیان بھائی چارہ ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے، تو تم کسی کا عیب جوئی کر رہے ہو تو اپنی عیب جوئی کر رہے ہو، کیونکہ وہ جسم امت کا، جسم ملت کا ایک حصہ ہے، اپنے آپ کو تم نشانہ بنا رہے ہو۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عیب جوئی مت کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
اور برے لقب سے کسی کو یاد مت کرو. یہ سب تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے. برے لقب سے یاد کرنا. اب مان لیجئے کہ کوئی آدمی نابینا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اگر آپ اس کا لقب ہی رکھ دیں، نابینا کہہ کے اس کو پکاریں، کانا کہہ کے اس کو پکاریں، تو اس کو تکلیف ہوگی نا. کوئی آدمی ہے اس کے پیر میں لنگ ہے تو آپ اس کو لنگڑا کہہ کے پکاریں تو اس کو تکلیف ہوگی. تو اس طرح سے برے القاب سے، جس سے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو، ایسے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے. دل آزاری ہوتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوگی، آپس کی محبت کم ہوگی. اچھا، بعض موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کسی کی پہچان بن جاتی ہے، اس کو برا بھی نہیں لگتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں ہے. جیسے آپ راویوں کے نام وام پڑھیں گے تو کہیں ان کے ساتھ اس طرح کے القاب رہتے ہیں، وہ ان کی پہچان کے لیے. سعید نام کے کئی لوگ ہیں، تو فرق کرنے کے لیے ایک آدمی بہت لمبے ہے تو لمبو سعید کہہ دیتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ کون سے سعید مراد ہے، اور وہ برا بھی نہیں مانتے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس میں کوئی بات نہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے، دل آزاری کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے. باقی تعارف کے لیے یا پہچان کے لیے کوئی بات ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ایک تو مذاق اڑانے سے منع کیا، دوسرے عیب جوئی سے منع کیا، اور تیسری چیز ہے کہ برے القاب سے کسی کو مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق اور فجور کا نام ہی بہت برا ہے. کہنے کا منشا کیا ہے؟ یہ سب چیزیں فسق میں داخل ہیں. تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، برے القاب سے یاد کرنا، یہ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. تم کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. تو ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس پر فسق کا اطلاق. فسق کا نام ہی بہت برا ہے. فسق کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، ایک مومن کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس پر فسق کا نام چسپا ہو سکتا ہو، اس کا اطلاق ہو سکتا ہو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسوق کا لفظ اور نام ایمان کے بعد بہت برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، سمجھانے کے باوجود جو لوگ توبہ نہ کریں، غلطی پہ نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو. غلطی ہو سکتی ہے، آدمی توبہ کرے، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. تو جو لوگ توبہ نہ کریں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں. ہر طرح کا گمان یہ گناہ نہیں ہوتا، کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. گمان میں اچھا گمان بھی ہے جس کو ہم حسن ظن کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا یہ مطلوب ہے، یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. ایک گمان ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گمان غالب، ظن غالب. تو ظن غالب بھی مطلوب ہے. اب جیسے قاضی کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا، دعویٰ کیا دو آدمیوں نے، وہ فیصلہ کرے گا، گواہی طلب کرے گا. اب دو گواہ آ گئے، انہوں نے گواہی دے دی، تو جس کے حق میں گواہی ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا وہ.
لیکن ظاہر ہے کہ یہاں گمان غالب ہی ہے نا، یقین تو نہیں ہو سکتا، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دو ثقہ آدمی گواہی دے رہے ہیں تو قاضی کو گمان غالب ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اسی کی ہوگی، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ جس گمان سے منع کیا گیا ہے وہ گمان کیا ہے؟ وہ ہے بدگمانی۔ اب دو آدمی بات کر رہے ہیں، اب ہم یہ سوچیں ہمارے خلاف ہی بات کر رہے ہوں، یہ بدگمانی ہے، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو، کیوں آپ بدگمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ تو بدگمانی سے روکا گیا، اس لیے کہ بدگمانی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں شبہ ہو تو آپ بات کر لیجئے، جا کر کے ملاقات کر لیجئے، کوئی شبہ اس کو دور کر لیجئے۔ بدگمانی میں مبتلا ہو جانا بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی واضح بنیاد کے، اس سے منع کیا گیا، اور اس سے بڑے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ بدگمانی کی وجہ سے آدمی ایک چیز سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی عینک سے اس کو دیکھتا رہتا ہے، تعلقات جو خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان کی بعض قسمیں جو ہے وہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، سب کے ساتھ حسن ظن رکھو، جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے کوئی رائے قائم مت کرو۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو۔ تجسس کا مطلب ٹوہ میں پڑنا۔ اچھا، ٹوہ میں بھی پڑھنا دو طرح کا ہے، ایک مطلوب ہے ایک غیر مطلوب ہے۔ غیر مطلوب کیا ہے؟ آپ کسی کی ٹوہ میں پڑھیں کہ اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو ہم اس کو بدنام کریں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ٹوہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ معلوم ہو جائے، کچھ اس کی کمزوری کا پتہ چل جائے تو ہم اس کی تشہیر کریں گے، اس کو بدنام کریں گے، تو یہ تجسس کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے، اسی سے روکا جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اگر یہ ضرورت مند ہو تو میں اس کی مدد کروں، تو وہ تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دھیرے سے پتہ لگائے، ایک آدمی شریف ہے، ضرورت مند ہے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کہہ نہیں سکتا، تو آپ پتہ لگائیں کسی طریقے سے کہ کیا حالات اس کے ہیں، اور معلوم ہو جائے تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں، مدد کروا سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ صاحب اقتدار ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کو حالات کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق آپ نظم و نسق کر سکیں اور کوئی ناخوشگوار بات نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے بد نیتی کے ساتھ کسی کے ٹوہ میں پڑنا، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنا تاکہ ہم اس کو بدنام کریں، اس کی تشہیر کریں اور اس کی امیج کو خراب کریں، اس سے روکا گیا۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، چاہے وہ چیز ہو اس کے اندر۔ آپ پیٹھ پیچھے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کو بدنام کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ آپ اگر خیر خواہ ہیں تو اس سے ملاقات کر کے اس سے بات کیجیے اور اس سے کہیے کہ بھائی یہ کمزوری تمہارے اندر، اس کو دور کر لو۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم پیٹھ پیچھے جو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، واقعتاً اس کے اندر ہو وہ چیز، تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے کہا واقعتاً اگر اس کے اندر ہے اور تم پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں ہے اور تم بیان کر رہے تو یہ جو ہے تہمت ہے، بہتان ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر، تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، تو یہ ایک الگ جرم ہے۔ بہتان لگانا ایک الگ جرم ہے اور غیبت کرنا ایک الگ جرم ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت بیان، آپ اس کے خیر خواہ، اس سے ملاقات کیجیے، تنہائی میں اس سے ملیے اور اس کو بتائیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ پیٹھ پیچھے اگر برائی بیان کرنا ہے تو وہ تو اپنی صفائی بھی نہیں دے سکتا، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جائزہ لیا جائے تو یہ بیماری بہت عام ہے۔ ہماری مجلسوں میں عام طور سے دوسروں کی شکایت ہوتی ہے، دوسروں کی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں، اور قرآن صاف طور سے اس سے منع کر رہا ہے۔
ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اور اس کی جو مثال دی گئی ہے، قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے تو گھن آتی ہے. تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت. اس سے بچنا چاہیے، مجلسوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے. جب اس کو معلوم ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی. کوئی خرابی تھی تم اس سے بیان کیے ہوتے، وہ موجود نہیں ہے تم اس کی برائی بیان کر رہے ہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فقر ہے تم، یقیناً تم کو اس سے گھن آتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے تم. اسی طرح سے غیبت مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. غلطی ہو سکتی ہے، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کرے گا. توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے اگر صدق دل سے کی جائے. اب یہاں دیکھیے 6 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. ان میں 3 چیزیں تو ظاہری ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو ذرا خفیہ ہوتی ہیں. ظاہری چیز کیا کیا ہے؟ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ کھلے عام ہوتا ہے، علانیہ ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اس کے بعد جو دوسری چیز کہی گئی ہے عیب جوئی کرنا، یہ بھی علانیہ ہے. اور برے القاب سے یاد کرنا، یہ بھی علانیہ ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں علانیہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو 3 چیزیں ہیں وہ ذرا چھپ کے ہوتی ہیں. بدگمانی رکھنا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق آدمی کے دل دماغ سے ہے. ٹوہ میں پڑنا، یہ بھی جو ہے خفیہ طریقے سے ہونے والی چیز. غیبت کرنا، غیر موجودگی میں آپ بیان کرنے ہیں اس کی برائی. تو یہ ظاہری چیزیں ہوں چاہے باطنی چیزیں، ان سب چیزوں سے روکا گیا. یہ 6 چیزیں ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. محبت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اخوت متاثر ہوتی ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ مسلمانوں کا ہے اس کے اندر بھائی چارہ ہو، اتحاد ہو، محبت ہو. تو ایسی منفی چیز ہے جو کہ اخوت کو کمزور کرنے والی، ان سے روکا گیا کہ ان سے بچو، ان سے دور رہو، ان سے اجتناب کرو. اور اس کے بعد کی آیت میں بتایا گیا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کوئی مذاق کیوں اڑاتا ہے، کوئی کسی کو برے القاب سے کیوں یاد کرتا ہے، عیب جوئی کیوں کرتا ہے. بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ غرور اور فخر میں مبتلا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے. اور یہ جو گمان ہوتا ہے اسے، یا تو نسل کی بنیاد پر ہوتا ہے، نسب کی بنیاد پر ہوتا ہے، خاندان کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا اس طرح کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے. اسلام جب آیا تو جو دنیا کی حالت تھی اس میں اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. جیسے ہندوؤں کے ہاں کیا تھا، وہ برہمن اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے تھے، باقی لوگوں کو نیچا سمجھتے تھے. یہودیوں کے ہاں بھی بعض نسل والے اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے تھے، باقی لوگوں کو نیچا سمجھتے تھے. عربوں کے اندر یہ تھا کہ قریش اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے تھے، باقی قبائل کو نیچا سمجھتے تھے. تو اسلام نے ان سب چیزوں کی جڑ کاٹ دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا. تو جب سب کی پیدائش آدم اور حوا سے، تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کیسے ہو گیا؟ نسب کی بنیاد پر غرور اور فخر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سب کی نسل تو ایک ہے، سب بنی آدم ہے، آدم اور حوا کی سب اولاد ہے. تو یہ جو نسب کی بنیاد پر غرور ہوتا ہے اس کی جڑ کاٹ دیا اسلام نے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ایک ہی اصل ہے سب کی، پیدائش کے اعتبار سے سب برابر ہے.
اور یہ جو خاندان ہیں، قبیلے ہیں، کنبے ہیں، یہ پہچان کے لیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تم کو کنبوں میں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، فلاں قبیلے کے فلاں خاندان کے پہچان کے لیے. اس کی وجہ سے کوئی عزت والا یا کوئی ذلت والا نہیں ہوتا ہے. عزت اور ذلت کا معیار قرآن نے ایک الگ چیز کو قرار دیا ہے. پیدائش تو غیر اختیاری چیز ہے. کون کہاں پیدا ہوگا؟ کوئی اپنے چوائس سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے جہاں جس کو چاہا وہاں پیدا ہو گیا. تو جس چیز میں انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ فضیلت کا سبب کیسے وہ چیز بن سکتی ہے؟ فضیلت کا سبب وہ چیز بنتی ہے جس کو ہم نے حاصل کیا ہو، جو ہماری کمائی ہو، جو ہماری کوشش سے ملے. اور وہ چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کا عمل اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. کیا چیز آگے کرے گی؟ عمل آگے کرے گا. اب آپ دیکھیے، یہ عمل ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں، ہم کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں. ایمان، عمل صالح، تقویٰ، خدا ترسی، اچھا کردار، یہ ہماری کوشش ہے. تو قرآن نے ایسا معیار رکھا ہے عزت اور سربلندی کا جو ہر آدمی کی دسترس میں. کوئی دلت گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اگر اس کے اندر ایمان اور عمل صالح بہت معزز ہے. وہ کوئی قبیلے قریش میں پیدا ہوا، ایمان عمل صالح سے محروم، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بلال تو حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، سیاہ فام تھے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر تقویٰ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بلال ہمارے سردار، بلال ہمارے سردار. اسلام نے سب ختم کر دیا. خاندان کی بنیاد پر کوئی نیچا اونچا نہیں، نسب کی بنیاد پر کوئی فخر و غرور نہیں، سب برابر ہے، سب آدم حوا کی اولاد. اور یہ جو اوپر باتیں بتائی گئی ہیں کہ کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، برے القاب سے یاد کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فخر میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا ہے، اس کی جڑ کاٹی جا رہی ہے. سب برابر ہے، سب یکساں ہے، کوئی فرق نہیں. فرق اگر ہوگا تو عمل کے لحاظ سے ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اللہ کا قریبی ہوگا. عمل کے لحاظ سے آدمی شرف کا مستحق ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم اور خبیر ہے، وہ جانتا ہے کس کا عمل کیسا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، اسلام کی اتنی بڑی تعلیم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں وحدت بنی آدم. سب انسان ایک، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اسی لیے آدمی ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے. یہ جو اسلام کی تعلیم ہے یہ انسانوں کو اپیل کرنے والی ہے، تمام انسانوں کو اپیل کرنے والی ہے. اور خاص طور سے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کو عزت اور شرف مل سکتا ہے تو اسلامی معاشرے میں مل سکتا ہے. انسان کو صرف روٹی نہیں چاہیے، انسان کو عزت بھی چاہیے. آپ اس کو انسان تو سمجھیے، آپ اس کو برابر کا درجہ تو دیجیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، سب کے سب معزز ہیں، سب کے سب مکرم ہیں. یہ چیز اسلام دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اونچ نیچ کا تصور پیدا ہو گیا. ہمارے یہاں بھی برادری واد پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ شیخ ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ فلانے ہیں، ڈھکانے ہیں، یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ اشراف ہے، یہ ارذل، یہ سب کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب تو آدم اور حوا کے اولاد ہیں، سب برابر. پہچان کے لیے خاندان ہے، عزت اور شرف اس کے ذریعے سے نہیں ہوتی. اگر ہم لوگ یہ اونچ نیچ اپنے معاشرے سے ختم کرتے ہیں اور سب کو گلے سے لگائیں
اور سب کو احترام کا مقام دے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے طبقات اسلام میں داخل ہیں، اسلام سے قریب آئے۔ ہم مسجد میں آتے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کوئی الگ صف نہیں لگتی ہے کہ فلاں خاندان کی صف یہ ہے فلاں خاندان کی صف یہ، امیر ہو غریب ہو کسی بھی خاندان، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اسلام چاہتا ہے کہ باہر بھی اسی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، سب کو اپنے گلے سے لگائیے، سب کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ کیجیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہی منظر اگر باہر بھی ہو، معاملات میں بھی ہو، معاشرے میں بھی ہو، سماج میں بھی ہو، تو ہمارا معاشرہ اسلامی اخوت کا نمونہ بنے گا۔ تو یہاں جو ہدایات دی گئی ہیں انتہائی اہم، ان چیزوں سے بچنا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، عیب جوئی نہیں کرنا ہے، برے القاب سے نہیں یاد کرنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، بری نیت سے کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا، سب کو بھائی سمجھنا ہے، برادر سمجھنا ہے، عزت اور احترام کا مقام دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انما المؤمنون اخوہ کی تصویر نگاہوں کے سامنے نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔